بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر لو، اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو۔ نماز ادا کرنے کے بعد یا بدیو اللہ کے ناموں کا ذکر کیا کرو، مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ کو راضی کر لینا ہی یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے دو دعائیں مانگی کہ یا اللہ میری امت کو غالب رکھنا، مغلوبیت سے بچانا۔ دوسری دعا مانگی، یا اللہ میری امت اجتماعی عذاب سے اس کو بچا لینا۔ تو ایک دعا مکمل قبول ہو گئی کہ اجتماعی عذاب سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے ہمیں، وگرنہ ایک ایک گناہ ہوتا تھا پہلے، پوری امت تباہ کر دی جاتی تھی، عذاب آتے تھے، اجتماعی عذاب آتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اجتماعی عذاب، اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اجتماعی عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو دوسری دعا یہ تھی کہ غالب رکھنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کی امت ایک جگہ پر اکٹھی رہے گی، سب مسلمان اکٹھے رہیں گے تو غالب رہیں گے، اگر تقسیم ہو گئے تو پھر مغلوب ہوئے۔ جو یہی بات آج کل ہر ملک کی علیحدہ علیحدہ رائے، علیحدہ علیحدہ سوچ اور علیحدہ علیحدہ منصوبے اور علیحدہ علیحدہ اپنے پروگرام بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اسرائیل نے فلسطین کو اتنا زیر کیا ہوا ہے کہ بچے، بوڑھے، جوان سب شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی اکثریت کے باوجود چند لاکھ یہودی مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، بلڈنگیں تباہ کر رہے ہیں، اور ایسے نسل کشی کر رہے ہیں کہ ایسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر، اس کا خود بندوبست کر۔ یہ مسلمان سربراہ سو گئے ہوئے ہیں، یا اللہ اسرائیل سے مسلمان فلسطین والوں کو بچا لے۔ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اٹھو، اٹھ کر دعا کم از کم مانگ سکتے ہیں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکے وہ تو کرو نا۔ تو اٹھو، اٹھ کر ہم اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اٹھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اور اس کے بعد اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے پارک میں ضرور جایا کرو۔ یہی کہتا ہوں کہ اگر مسجدوں کو تو پارکوں کو آباد کر لو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی ملے گا اور بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔